جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 21ویں کتاب شفق کے پجاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسرے دن عمران نے ایک نئی خبر سنی۔ سب انسپکٹر نواب رفت جاہ کو حالات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ صبح ہی صبح آ کر اس نے اطلاع دی، ایڈلفیا کا وہ ویٹر جس نے عمران کے لیے کھانا منتخب کیا تھا مل تو گیا ہے، لیکن اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کے کسی بیان پر اعتماد کیا جا سکے۔ کیا اسے سرشام نہیں کیا کہتے ہیں؟ عمران پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا۔ نواب رفت بڑبڑائے، سرسام۔ او ہاں، شکریہ، سرسام۔ کیا اسے سرسام ہو گیا ہے؟ نہیں، اسے بخار نہیں ہے، سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہوش میں نہیں معلوم ہوتا۔ یہ میری یا کسی دوسرے اناڑی کی رائے نہیں بلکہ ذہنی امراض کے ایک ماہر کا خیال ہے۔ یعنی وہ اچانک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ماہر نے وجہ بتائی ہوگی۔ بتائی تو تھی لیکن تفصیل مجھے یاد نہیں۔ ارے یہ کوئی بڑی بات ہے؟ رفت جاہ میز پر ہاتھ مار کر بولے۔ جس نے بھی اسے کام پر آمادہ کیا تھا کھیل بگڑتے دیکھ کر اسے اس قابل نہ رہنے دیا کہ وہ اپنا بیان دے سکے۔ جی ہاں، سب انسپکٹر سر ہلا کر بولا۔ ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہمارا خیال اس سے مختلف ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ فرمائیے، رفت جاہ کے لہجے میں طنز تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ ویٹر غم غلط کرنے کے لیے چرس پینے لگا ہے۔ اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا کریں تو بہتر ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ آئندہ ہم احتیاط برتیں گے، عمران نے خوش مزاجی کے مظاہرے کے ساتھ کہا۔ اچانک وہ شور سن کر چونک پڑے۔ آواز باہر سے آئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کمپاؤنڈ میں کوئی جنگلی ہاتھی گھس آیا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے قریب آئے اور پھر دوسرے ہی لمحے میں عمران نے رفت جاہ کو دروازے کی طرف بھاگتے دیکھا۔ پھر سب انسپکٹر بھی ادھر ہی بڑھا۔ اس کے بعد عمران کے قدم اٹھے۔ وہ کمپاؤنڈ میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک آدمی جس کا لباس تار تار ہو کر جسم پر جھول رہا تھا اچھلتا کودتا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا، دوسرے ہاتھ میں بڑا سا چاقو۔ کچھ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے قریب جانے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ یہ رفت جاہ کے محافظ تھے۔ رفت جاہ بھی انہی میں جا ملے۔ ارے یہ تو نواب صاحب کے چچا ہیں، سب انسپکٹر تشویش کن لہجے میں بڑبڑایا، اور پھر عمران نے بھی اسے پہچان لیا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ رفت جاہ کا چچا ہے، مگر عمران کو اس پر یقین کر لینے میں کچھ تعمل ضرور ہوا تھا، کیونکہ عمر کے اعتبار سے چچا ہی بھتیجا معلوم ہوتا تھا۔ رفت جاہ عمر میں اس سے بہت بڑے تھے۔
اسے اس حال میں دیکھ کر عمران کو حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے اس نے اس کے متعلق اندازہ لگایا تھا کہ وہ ٹھنڈے مزاج کا ایک کم سخن اور سنجیدہ آدمی ہے۔ نواب رفت جاں کچھ بدحواس سے نظر آنے لگے تھے، ساتھ ہی وہ محافظوں کو ہمت دلانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ بدقت تمام وہ لوگ اسے قابو میں کر سکے۔ کئی کے ہاتھ اس کے دانتوں سے زخمی ہو گئے تھے۔ پھر کچھ دیر عمران کو الجھن میں مبتلا رہنا پڑا، کیونکہ نواب رفت جاں محافظوں کے ساتھ عمارت کے اس حصے کی طرف گئے تھے جہاں ان کے اعضاء کا قیام تھا۔ سب انسپکٹر بھی شاید اس ہنگامے کی وجہ ہی معلوم کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ عمران نے ملازمین سے کچھ معلوم کرنا چاہا، لیکن کسی نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ کیا غصے کی حالت میں ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے میں چاقو رکھنا چاہیے؟ مجھے افسوس ہے کہ نواب صاحب نے آپ کو اپنا مہمان بنا لیا ہے، ورنہ بتاتا۔ سب انسپکٹر چڑھ کر بولا۔ فرض کر لیجئے کہ ہم نواب صاحب کے مہمان نہیں ہیں۔ اگر میں نے فرض کر لیا تو آپ جیل میں ہوں گے۔ ہاں، ہم عنقریب یہاں کی جیلوں کا معائنہ کرنے والے ہیں۔ سب انسپکٹر کچھ نہ بولا۔ وہ قدموں کی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ رفت جاں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ اس طرح ہانپ رہے تھے جیسے کسی سانڈ سے زور آزمائی کر کے آئے ہوں۔ وہ ایک کرسی میں گر گئے۔ عمران اور سب انسپکٹر خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد نواب صاحب نے رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگے۔ یہ کیا قصہ تھا جناب؟ سب انسپکٹر نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ ارے بھائی کیا بتاؤں، وہ مزمحل آواز میں بولے۔ ان پر کبھی کبھی اس قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ کب سے؟ تقریباً 6 ماہ سے۔ یہ دراصل یہاں نہیں رہتے تھے، میں ہی انہیں یہاں لایا ہوں تاکہ ان کا علاج ہو سکے، لیکن ابھی تک ان کی حالت نہیں سنبھل سکی۔ ذہنی امراض کے ماہر ترین معالج بھی حیران ہیں کہ یہ کس قسم کے دورے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عمران بول پڑا۔ کیوں؟ رفت جاں اور سب انسپکٹر ایک ساتھ بول پڑے۔ ان پر پری کا سایہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک بار ہمارے ابا حضور پر بھی پری کا سایہ ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے سارے مصاحبین کو دھکے دے کر نکلوا دیا اور ان کی جگہ اتنے ہی قوال رکھ دیے۔ پھر تو سارے ڈھمپ میں قوالی کا وہ زور ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو اہے واہ کہہ کر مخاطب کرنے لگے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پری پر ان کا سایہ ہو گیا ہے۔ آپ اپنی زبان بند رکھیں تو بہتر ہے، سب انسپکٹر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ زبان بند رکھیں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ارے زبان کو تو آپ حوالات میں بھی بند نہیں کر سکتے۔ میں بند کر سکتا ہوں بشرطے کہ نواب صاحب اجازت دے دیں، سب انسپکٹر غرایا۔ آپ انہیں اجازت دے دیجئے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ بھئی ختم بھی کیجئے اس قصے کو، میں اس وقت الجھن میں ہوں۔ میرے چچا کی بیماری کی تو خیر تھی ہی، لیکن اس وقت نواب رفت جاں خاموش ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ فرمائیے جناب، سب انسپکٹر نے بڑی مستعدی سے کہا۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت 100% آپ ہی کے لائق ہے، ضرور فرمائیے۔
یہ لیجئے، اسے دیکھیے۔ نواب رفت جاں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو تلاش کہاں کیا جائے۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ پھر خدمت کیا کریں گے؟ رفت جاں کے لہجے میں طنز تھا۔ دیکھیے اور ٹھہریے، فی الحال ہمارے پاس 2 ایسے آدمی ہیں جن کے ذریعے مجرموں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ حضرت اور دوسرا وہ ویٹر جس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ تو اپنا ہی ذہنی توازن کہاں ٹھیک ہے؟ عمران سر ہلا کر بولا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کبھی بلی کی طرح میاؤں میاؤں کریں اور کبھی کتوں کی طرح بھونکنے لگیں۔ یہ ہماری لیاقت ہے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں کر نہیں گزرتے، ورنہ ہم بھی غیر متوازن دماغ والے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان سے آپ کیا معلوم کر سکیں گے؟ رفت جاں نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، میں تصدیق کر چکا ہوں کہ یہ ڈھمپ کے شہزادے ہیں، لیکن میں آج بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ریاست کہاں ہے۔ کہاں سے تصدیق ہوئی؟ وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان ان سے ذاتی طور پر واقف ہیں۔ نہیں، سب انسپکٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ رفت جاں پائپ کو دانتوں میں دبا کر سلگانے لگے۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ سب انسپکٹر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ویسے عمران کی نظر کاغذ کے اس ٹکڑے پر تھی جو رفت جاں نے سب انسپکٹر کو دیا تھا۔ دفتن اس نے سب انسپکٹر سے پوچھا، یہ کاغذ کیسا ہے؟ خود ہی دیکھ لیجئے۔ سب انسپکٹر نے وہ کاغذ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے کنکھیوں سے رفت جاں کی طرف دیکھتے ہوئے کاغذ لے لیا۔ رفت جاں کے چہرے سے صاف پڑھا جا سکتا تھا کہ انہیں اس کا عمران کے ہاتھوں میں پہنچنا گراں گزرا ہے۔ عمران نے اس کی پرواہ کیے بغیر اس تحریر پر نظریں جما دیں جو کاغذ پر انگریزی حروف میں ٹائپ کی گئی تھی۔ رفت جاں، کیوں شامت آئی ہے؟ اگر میں چاہوں تو تمہارا یہ چچا ہی تمہارے لیے ایک مستقل درد سر بن سکتا ہے۔ میں اسے اس حال کو بھی پہنچا سکتا ہوں کہ اسے کبھی ہوش ہی نہ آئے اور یہ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو ہلاک کر ڈالے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تنبیہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ تصویریں اب بھی میرے حوالے کر دو۔ پجاری۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور رفت جاں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ سے بولا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سارا خاندان خاک میں مل جائے گا، لیکن آپ تصویریں اسے نہ دیں گے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ رفت جاں مسکرائے۔ کیا آپ کو خاندان والوں سے محبت نہیں ہے؟ ہے، کیوں نہیں؟ لیکن میں نے آج تک کسی بھی معاملے میں دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اچھا، آپ وہ تصاویر ہمیں تحفے میں دے دیجئے۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، یہ ممکن ہے مگر ابھی نہیں۔ ابھی تو مجھے اس پجاری اور اس کے حواریوں سے سمجھنا ہے۔ کیا وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا چکا ہے؟ نہیں، لیکن یہی کیا کم ہے کہ وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے؟ یہی کیا کم ہے کہ وہ آزادانہ اس طرح یہاں داخل ہو کر مجھے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ لیکن یہ پرچہ آپ تک کیسے پہنچا؟
یہ پرچہ اسی کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا جس میں چاقو تھا۔ کمال ہے، سب انسپکٹر آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ آپ کے چچا کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پرنس قدیر کہلاتے ہیں۔ مگر ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ آپ کے چچا ہیں؟ بھائی آپ خاموش ہی بیٹھیے، رفت جاں نے اکتا کر کہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اپنا اتنا وقت برباد کیا۔ اب پھر ہم ایڈلفیا میں واپس چلے جائیں گے۔ یہ سراسر ناممکن ہے، رفت جاں مسکرائے۔ کیوں؟ بس یوں ہی، میں مہمانوں کی تجہیز و تکفین کی سعادت سے بھی محروم نہیں رہنا چاہتا۔ ارے تو کیا اب ہم لان پر چہل قدمی نہیں فرما سکیں گے؟ عمران نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ شوق سے، لیکن آپ پھاٹک کے باہر قدم نہ رکھ سکیں گے۔ عمران بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس وقت دراصل نواب صاحب کے ایک محافظ کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ وہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے۔ اس نے ہدہد کو بھی ہدایت کی تھی کہ اس پر نظر رکھے۔ اس وقت جب پرنس قدیر والا ہنگامہ ہوا تھا وہ دوسرے محافظوں کے ساتھ نہیں تھا۔ عمران کو ابھی تک اس کا نام بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ ہدہد نے بھی لا علمی ظاہر کی تھی، لیکن اس نے آج کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے متعلق ضروری معلومات فراہم کرے گا، اور وعدے کے مطابق وہ اسے مالیئی کی کنج میں ملا جو شمالی پھاٹک سے تقریباً 200 گز ادھر ہی تھی۔ ہدہد نے بتایا کہ اس محافظ کا نام زیغم تھا، لیکن دوسرے محافظوں میں سے کسی کو بھی اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ بھی نئے محافظوں میں سے ہے اور اس کی ملازمت کی مدت زیادہ نہیں ہے۔ عمران دوبارہ اس پر نظر رکھنے کی ہدایت دے کر وہاں سے ہٹ آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب پھاٹک کے باہر قدم نکالنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، شاید وہ فون بھی استعمال نہ کر سکے، مگر اب یہ بہت ضروری تھا کہ کم از کم روشی کو ٹرنک کال کر کے یہاں بلوا لیتا۔ وہ پھر عمارت کی طرف چلنے لگا۔ دفتن اس کی نظر نجمہ پر پڑی جو ایک بڑے پام کے نیچے کھڑی خرگوشوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کی طرف چلا۔ ہمیں بھی خرگوش بہت پسند ہیں شہزادی صاحبہ۔ شہزادی صاحبہ؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد بولی، میں کہاں کی شہزادی ہوں؟ میرا باپ بیچارہ ایک معمولی سا ڈپٹی کمشنر ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی آپ کی رگوں میں شاہی خون تو موجود ہے۔ یہ بھی غلط ہے شہزادے صاحب، ہم کسی شاہی نسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ نانا جان کو انگریزوں سے جاگیردار خطاب ملے تھے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ نانا جان کے والد صاحب یہ بھی نہ جانتے رہے ہوں کہ والد صاحب کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مگر ہم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ شہزادے ٹھہرے نا، شہزادوں کو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب سمجھنے کی کوشش تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر سبحان اللہ، بلکہ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ بھی نہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ او ہاں، ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کھوپڑی میں کیا ہے؟ نجمہ
اس کی پیشانی کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، چمبیلی کا تیل کس میں اول؟ نہیں، بھس۔ نجمہ نے کہا اور جھک کر ایک خرگوش کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر بولی، آپ کی یہ ریاست ڈھمپ کہاں واقع ہے؟ ہمارے گھر میں شاید ہی کبھی کسی نے اس ریاست کا نام سنا ہو۔ افو، اب شاید ہم بھی غدیر صاحبی کی طرح پاگل ہو جائیں گے۔ عمران اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ ہو سکتا ہے۔ نجمہ نے خشک لہجے میں کہا۔ مامو جان کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ مامو جان صبر کر رہے ہیں، عمران سر ہلا کر بولا، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے خود ہی ڈائنامائٹ نہیں رکھے تھے؟ ہو سکتا ہے ہم نہیں رکھے ہوں، ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، ہمیں بھولنے کا مرض ہے شہزادی صاحبہ۔ میں آپ کا یہ مرض دور کر سکتی ہوں۔ نجمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آہا، ہم بے حد شکر گزار ہوں گے جناب والا۔ ارے محترمہ۔ آئیے میرے ساتھ۔ نجمہ خرگوش کو زمین پر پھینک کر آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ عمران اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ قدیر صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے روا روی میں پوچھا۔ یہ قدیر یعنی چھوٹے نانا جان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، کیا ان کا نام قدیر نہیں ہے؟ مامو جان انہیں پرنس قدیر کہتے ہیں، حالانکہ ان کے باپ ایک معمولی زمیندار تھے اور شاید وہ پرنس کے ہجے بھی نہ جانتے رہے ہوں۔ خیر، ہاں، تو یہ پرنس قدیر کب سے بیمار ہیں؟ سنا ہے کہ 6 ماہ سے۔ اب مامو جان انہیں یہاں لائے ہیں۔ کیا وہ مستقل طور پر یہاں نہیں رہتے؟ نہیں، وہ تو گاؤں میں رہتے ہیں اور شاید چماروں کے پرنس ہیں۔ ایک بار پھر سبحان اللہ، آپ واقعی شہزادی معلوم ہوتی ہیں۔ نہیں، میں صرف ڈپٹی زادی ہوں۔ آپ کچھ بھی ہوں، مگر یہ پرنس قدیر۔ میں پرنس قدیر میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں لیتی، مجھے بور نہ کیجیے۔ بہت بہتر، مگر آپ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ علاج کے لیے، اس نے کہا اور چلتے چلتے ایک حوض کے کنارے رک گئی۔ دیکھیے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حوض کی تہ دیکھنے سے بھولنے کا مرض جاتا رہتا ہے۔ روزانہ تقریباً 15 منٹ تک یہ مشق کیا کیجیے۔ اوہ، اچھا، شکریہ۔ عمران جھک کر حوض میں دیکھنے لگا، لیکن وہ غافل نہیں تھا۔ اس نے نجمہ کی پرچھائی کو پیچھے ہٹتے دیکھا اور پھر اس کا پیر اٹھا۔ عمران بڑی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ نجمہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ حوض میں غوطے کھا رہی تھی۔ حقیقتاً اس نے یہ چاہا تھا کہ اسے لات مار کر حوض میں گرا دے، لیکن اپنی شرارت کا شکار خود ہو گئی۔ ارے نکالو مجھے! وہ غوطے کھاتی ہوئی چیخی۔ یہ آپ وہاں کیسے تشریف لے گئیں شہزادی صاحبہ؟ عمران نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نکالو، خدا کے لیے، پانی زیادہ ہے، میں پنجوں پر اچھل رہی غرق۔ ارے بچاؤ، ارے بچاؤ! دفتن عمران بھی احمقانہ انداز میں چیخا
اور اس طرح حوض کے کنارے اچھلنا شروع کر دیا جیسے سچ مچ بری طرح بوکھلا گیا ہو۔ آخر نجمہ خود ہی حوض کا ایک کنارہ پکڑ لینے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اچھل کر اوپر جانا اب بھی اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پکڑیے، وہ ہامتی ہوئی بولی۔ اب عمران نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے حوض سے باہر نکالا اور وہ تیر کی طرح عمارت کی طرف چلی گئی، کبھی دوڑتی اور کبھی آہستہ چلنے لگتی۔ عمران اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔